فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلوات اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم ندعو کل اناس بامامہم۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد حضرات، یہ ظفر صاحب کے مکان پہ بڑی پرانی مجلس ہے، یعنی مجھے کو پڑھتے ہوئے کئی برس ہو گئے، اس سے پہلے کا تو مجھے تفصیل معلوم نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ میرے والد صاحب سے ان کے تعلقات ہیں اور ان کے صاحبزادے سے میرے تعلقات ہیں۔ جب پہلی مرتبہ میں نے مجلس پڑھی ہے اور یہاں کا تبرک لے کے جب میں گھر گیا تو والد صاحب نے کہا کہ بھئی کس کے یہاں مجلس پڑھی؟ تو میں نے جب ان کو بتایا، نقشہ ذرا سا کھینچا، تو وہ گھر کی کیفیت بتانے لگے، کہنے لگے ادھر سیڑھیاں ہیں، ایسے دروازہ ہے، مشرق کی طرف ایک کمرہ ہے، بیچ میں صحن ہے۔ تو میں نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں؟ کہیں گے میں کھانا دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ گھر کس کا ہے، یہ مبالغے سے کام نہیں لے رہا ہوں۔ اور کہنے لگے کہ تمہاری تو ان کے صاحبزادے سے تعلقات ہیں۔ ظفر صاحب نے میرے والد کی، یعنی جن کا گھر ہے یہ واسف صاحب کے والد، تو انہوں نے میرے والد کی شادی کے کارڈ چھاپے تھے۔ تو آپ سوچئے کہ تعلقات جو ہوتے ہیں وہ نسلوں میں کبھی کبھی چلتے ہیں، اور انسان ناواقفیت میں بھی کبھی کبھی ملتا ہے، لیکن وہ جو قلبی اور روحی ارتباط ہوتا ہے وہ بڑا پرانا ہوتا ہے۔ میں نے یہی قلبی اور روحی ارتباط جو ہے، یہیں سے میں بات شروع کر دوں کہ وہ جو ارتباط ہے ہمارا اس امام سے، کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، قیامت کے دن ہم ہر ایک کو بلائیں گے۔ آنا بھی سب کو ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ کہیں کے نواب ہیں اور کہیں کے راجہ ہیں اور کہیں کے مہاراجہ ہیں اور کہیں کے منتری ہیں اور کہیں کے سنتری ہیں اور کہیں کے پیون ہیں، کچھ نہیں، آنا سب کو ہے، حاضری سب کی ہے۔ اور وہاں ہو سکتا ہے کہ انسان سوچے کہ ہم بتائیں گے نہیں کہ ہم نے کیا غلط کام کیا ہے، تو زبان ہو سکتا ہے نہ بولے۔ یہ ہوتے ہیں نا بہت سے لوگ ہوشیار کے، دیکھا کہ زیادہ سوال جواب ہو رہے ہیں تو گونگے بن گئے، لیکن وہاں اعضاء و جوارے گواہی دیں گے۔ بھئی ہاتھ گواہی دے گا کہ اس نے ہم سے یہ گناہ سرزد ہوا اس کے ذریعے، پاؤں گواہی دیں گے، دل گواہی دیں گے۔ اور معصوم فرماتے ہیں من جلس مجلسا یحییٰ فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو ہماری مجلس میں آ کے بیٹھے گا، ہماری مجلس میں، اور ایسی مجلس کہ جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے، قیامت کے دن جب سب کے دل مر جائیں گے اس کا دل زندہ رہے گا، دل زندہ رہے گا۔ اور معصوم کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو آنا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن آنا ہے۔ تو مثلا دیکھیں 73 فرقے ہیں اور پتہ نہیں کتنے فرقے ہیں، 73 تو میں نے اس لیے کہا کہ حدیث رسول ہے، اور پیغمبر نے فرمایا کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، رجسٹرڈ جہنمی ہیں، بس ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو جنت میں جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کا منہج اور ہے، ایک کا جو ڈائریکشن ہے وہ اور ہے، اور باقی جو ہیں وہ کسی اور سمت جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر پیغمبر نے یہ کہا ہوتا کہ ایک فرقہ جہنم میں جائے گا اور باقی سب جنت میں جائیں گے تو امت اجماع کر لیتی کہ جو ایک جہنم میں جائیں گے یہ شیعہ ہوں گے۔ غور کر رہے ہیں؟ فوراً یہ کہا جاتا کہ یہ جو ایک ہیں یہ وہی ہیں، یہ رافضی ہیں، یہی جو علی کو مولا مانتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں۔ لیکن پیغمبر نے تو یہ کہہ دیا کہ ایک جنت میں جائے گا اور باقی سب کے سب فی النار، سب جہنم میں جائیں گے۔
تو یہ جو مسئلہ ہے کہ سب جائے، تو کوئی بات ایسی ضرور ہے کہ جو اس ایک فرقے میں ہے اور باقیوں میں نہیں ہے. میں نے کل ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ بھئی جو ہمارے تفضیلی اہل سنت بھائی ہیں، مثال کے طور پر ان کا ہم احترام کرتے ہیں. بھئی جو بھی آل محمد سے عداوت نہیں رکھتا، ہم تو اس ہندو کا بھی احترام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، عداوت کی منزل دوسری ہوتی ہے، محبت کی منزل دوسری ہوتی ہے. ایک یہیں اسی لکھنؤ کے شاعر تھے، اور ان کا کیا شعر ہے، میں آپ کی خدمت، ماتھڑ لکھنوی ہے، نام سنا ہے؟ ان کا ایک شعر آپ کو سناؤں، کیا شیعہ شعر کہیں گے. اب جب میں شعراء سے معذرت کے ساتھ میں سب کا احترام کرتا ہوں، لیکن آپ یہ سوچیں گے کہ ہندو شاعر لکھنؤ کا، اب وہ کیا شعر کہہ رہا ہے کہ رونا بھی جو بدعت ہے تو ایسا کر دے، رونا بھی جو بدعت ہے تو ایسا کر دے، بچہ کوئی ہنستا ہوا پیدا کر دے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیں ہندو یہاں زنجیر زنی کر رہے ہیں، ہندو تعزیہ اٹھا رہے ہیں. مثال کے طور پہ اہل سنت میں ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں دیکھو قیامت کا جو مسئلہ ہے وہ دوسرا مسئلہ ہے. وہ جو امام کے ساتھ جب تم کو بلایا جائے گا، سب سے پہلے تو ٹیسٹ ہوگا امام کا. ہمارا تو نمبر ہی بعد میں آئے گا. پہلا ٹیسٹ تو یہ ہوگا کہ بھئی یہ جو آگے صاحب چل رہے ہیں یہ کون ہے، پہلے تو ان کا ڈی این اے چیک ہو. بھئی ہمارے بنائے ہوئے امام ہیں یا خود ساختہ ہیں؟ بھئی اگر اللہ نے امام بنایا ہے، آپ وہاں امام صاحب بن کے پہنچے ہیں تب تو بہت مناسب ہے. اور محلے والوں نے امام بنایا ہے، اور وہاں آپ امام بن کے پہنچے ہیں، اور وہاں سے آواز آ گئی بھئی ہم نے تو تم کو امامت دی نہیں تھی، تم کہاں سے آ گئے؟ کہنے لگے ہم وقف بورڈ کے بنائے ہوئے امام ہیں. تو سوچئے کہ کیا عالم ہوگا. سب سے پہلا ٹیسٹ تو یہ کہ میاں یہ جو صاحب آگے کھڑے ہیں، یہ جو پیچھے مجمع ہے، یہ تو بات کی بات ہے، یہ جو آگے کھڑے ہیں یہ کون ہیں؟ بھئی امام دو طرح کے ہیں. یہ وقف بورڈ والی تو میں نے مزاحن کہی. اب وہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ ہم سنا بھی دیتے ہیں، لیکن امام واقعی دو ہیں. ایک وہ امام ہیں کہ جن کو اللہ نے خیر کا امام بنایا ہے، اور کچھ وہ امام ہیں جن کو اللہ نے جہنم کا امام بنایا ہے. دو امام ہیں، دونوں کو اللہ نے بنایا. ایسا نہیں ہے کہ چندے سے سقیفہ کے چھتے میں بنے ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، کہ جن کو ہم نے خیر کا امام بنایا ہے ان کے پیچھے ہم نے خیر کی وحی لگا دی. جن کو ہم نے جنت کا امام بنایا ہے، جو سچے امام ہیں، اوحینا الیہم فعل الخیرات، ان کی طرف ہم نے خیر کی وحی کر دی. تو ان کی علامت کیا ہے کہ جو اچھے امام اور سچے امام ہیں ان کی طرف خیر کی وحی ہے. اور جو جہنم والے ہیں، وہ جو طبقہ ہے، اس کو بھی اللہ نے امام بنایا ہے، لیکن اس کی بھی علامت ہے. بھائی ہم کو کیا پتہ، بھائی جو بھی گلے میں تمغہ ڈال لیتا ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ بہت باعزت ہوگا. بھائی ہم تو اس مزاج کے لوگ ہیں کہ اچھی شیروانی کو اچھے شجرے کی دلیل سمجھتے ہیں. کوئی بڑی سی گاڑی سے اترے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا راجہ مہاراجہ ہوگا، اور کوئی سائیکل سے آ جائے، پتہ چلا مثال کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ بیچارے ہیں. تو ہم تو گاڑیاں دیکھ کے انسان کی شرافت کا قیاس لگاتے ہیں. اب جو جن کو جنت کا امام بنایا ہے ان کی طرف خیر کی وحی کی ہے، اور جن کو جہنم کا امام بنایا ان کی بھی صفت اللہ نے بتائی ہے. اتبعناہم فی ہذہ الدنیا لعنۃ، جن کو ہم نے جہنم کا امام بنایا ہے ان کے پیچھے ہم نے لعنت لگا دی ہے. یعنی اب وہ جہاں جہاں جائیں گے، دیکھیے جہاں جہاں وہ جائیں گے لعنت ان کے پیچھے پیچھے لگی ہوئی ہے. اب کوئی کرے چاہے نہ کرے، بھائی لعنت تو چپکی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ اب کوئی کہے ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے یہ لعنت ملامت نہیں کرتے، مگر خدا کی قسم لعنت چپکی ہوئی ہے. بھئی آپ میں آیا میں مثال دے رہا ہوں، آپ نے ایک صلوات پڑھ دی، ٹھیک ہے، تو صلوات میری آمد پہ پڑھ دی آپ نے، آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن صلوات پڑھی کس کے لیے؟ بھئی غور کر رہے ہیں آپ؟ صلوات آپ نے پڑھی محمد اور آل محمد پر. ویسے ہی آپ کسی کی شکل دیکھ کے لعنت کیجئے. جیسے صلوات اپنا مقام ڈھونڈتی ہے، لعنت اپنی جگہ تلاشتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
بھائی ایک سب مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے میں. تو دیکھیے معاملہ کیا ہے کہ وہاں جب کوئی جائے گا اور امتی پیچھے پیچھے ہوں گے تو سب سے پہلے تو یہی ٹیسٹ ہوگا کہ امام کون ہے. دیکھیے اکثر لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، اس لیے کبھی کبھی چیزوں کو جو اعتراض ہوتے ہیں اس کو دہرانا بھی پڑتا ہے. مثال کے طور پہ کہنے لگے کہ صاحب ایسا علم تو وہاں تھا نہیں، ایسا تابوت تو وہاں تھا نہیں، یہ تعزیے تو اٹھائے نہیں ہیں کبھی محمد و آل محمد نے. جبکہ سب جانتے ہیں کہ ہر چیز جائز ہے الا اس کے کہ جس کی حرمت کا یقین نہ ہو، یہ سب جانتے ہیں. لیکن وہاں سوال کس چیز کا ہوگا؟ وہاں سوال ہوگا نماز کا. اور نماز کے لیے بھائی ایسا علم، ایسا تابوت، ایسا تعزیہ یہ نہیں پوچھا جائے گا. یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ میاں یہ جو نماز پڑھ رہے ہو یہ کس کے کہنے سے پڑھ رہے ہو. اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے، ہمارے بڑے بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ بھائی نماز ویسے پڑھو کہ جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. دیکھیے اب پیغمبر تو اس دنیا سے چلے گئے اور امت کا حال کیا ہوا کہ پیغمبر کے جانے کے چند برس کے بعد یہ ماحول تیار ہوا کہ کوئی پی کے پڑھائی دے رہا ہے. اور کیسے پڑھا رہا ہے مجھے اس سے بحث نہیں، لیکن آج آپ حال دیکھیے جتنے فرقے ہیں اتنے قسم کی نمازیں ہیں. اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز ویسے پڑھو کہ جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. بھائی ایمان سے بتائیے کس کے کہنے سے ہم نے نماز پڑھی ہے؟ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو نماز سکھائی کس نے؟ یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے یہاں فقہ جعفری میں جو طریقہ ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ طریقہ آیا آل محمد سے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ ویسے نماز پڑھو کہ جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اب ظاہر ہے کہ پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں، علی موجود ہیں، علی نماز پڑھ رہے ہیں، حسن موجود ہیں، حسن نماز پڑھ رہے ہیں، حسین موجود ہیں. تو ہم سے نماز کے بارے میں ضرور سوال ہوگا. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، میں باقی فرقوں کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا. مجھے نہیں معلوم کہ کون کس کے کہنے سے کیسی نماز پڑھ رہا ہے، مگر مجھے یہ معلوم ہے کہ قیامت کے دن نماز کا سوال ضرور ہوگا. بھائی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس طرح کا تعزیہ تھا کہ نہیں تھا، اس طرح کا علم تھا کہ نہیں تھا، اس طرح کا سہرا تھا کہ نہیں تھا، مگر یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ اس طرح کی نماز تھی کہ نہیں تھی. بھائی ذرا توجہ چاہتا ہوں، مجھے یقین کامل ہے کہ جب نماز کا سوال ہوگا تو بھائی ہم تو 12 والے ہیں. بھائی ہمارا تو بھائی ماؤں نے زبانوں پہ چڑھا دیا ہے یا علی. بھائی ہم تو جب یہاں گھبرا جاتے ہیں گلیوں کوچوں میں تو علی کو پکارتے ہیں، محشر کے میدان میں کسی اور کو پکاریں گے؟ مجھے باقیوں کا نہیں پتا، باقیوں کا نہیں پتا مجھے کہ کون کس کو پکارے گا. مگر یہ یقین جانیے کہ اگر امام صاحب جہنم میں گئے تو امت کو کوئی جنت میں نہیں لے جا سکتا ہے. اور اگر امام صاحبی کی نماز غلط ہو گئی، اگر امام صاحبی کی نماز غلط ہو گئی تو جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں ساری زندگی ان کے کہنے سے سب ان کی گردن پر انشاءاللہ پتہ چلا با جماعت جہنم میں داخل دفتر ہو گئے. بھائی نماز جو ہے وہ ویسے ہی پڑھی جائے گی کہ جیسے رسول کو زمانے نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. بھائی ہم سے کوئی پوچھے، ہم سے جب محشر میں سوال ہوگا کہ میاں یہ جو نماز پڑھ رہے ہو یہ کس کے کہنے سے نماز پڑھ رہے ہو، تو ہم تو علی کی طرف اشارہ کر دیں گے کہ بار اللہ ان کے کہنے سے پڑھ رہے ہیں. بھائی دل چاہتا ہے کہ جب علی سے پوچھا جائے گا یا علی کیا پیغمبر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس سے پہلے کہ علی بولے حسین بولیں گے پروردگار اپنے نبی کو گواہ کر کے پوچھ لے تیرا نبی سجدے میں تھا ہم پشت پہ تھے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک اور صلوات بآواز بلند عنایت فرمائیں. آپ غور کر رہے ہیں وہاں پوچھا ضرور جائے گا، ولایت کا چابک بھی نکلے گا، ولایت کا چابک وہاں ٹیسٹ ہوگا
کہ بھائی اس قابل بھی ہیں, ان کی نماز چیک کرنے کے لائق بھی ہے, یا پہلے ہی ریجیکٹ کر دی جائے. یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ جو آئے ہیں ان کا عقیدہ بھی صحیح ہے. بھائی عقیدہ, خدا کی قسم, بد عقیدہ کی نماز اگر قبول ہوتی تو شیطان سے بڑا آج کے زمانے میں رضی اللہ کوئی ہوتا ہی نہ. 2 سجدے 4000 برس میں مکمل ہوئے تھے, اور کہہ رہا تھا پروردگار چپے چپے پہ سجدہ کروں گا, تجھ کو ساری زندگی سے. اب زندگی بھی ایسی کہ آج تک زندہ ہے, اور مسجد سے مولوی صاحب ٹیڑھے ہو کے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں شیطان نے بہکا دیا. پتہ چلا کہ وہ ہر چیز کی ذمہ داری شیطان پر. وہ کہی چکا تھا پروردگار لأقعدن لهم صراطک المستقیم, تیری قسم کہ میں صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا. تو بہکانے کا وعدہ تو کر کے چلا تھا, تو اب جو بہک رہا ہے وہ ساری کی ساری ذمہ داری شیطانی پہ ڈالا تھا. لیکن شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ پروردگار تجھ کو سجدہ کروں گا, آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. دیکھیے آدم کے جسم میں جو روح آئی ہے وہ وہی ہے. بھائی امامت کا مسئلہ ہے نا, پہلا جھگڑا کس بات پہ ہوا؟ امامت پر. شیطان سمجھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے. اچھا دیکھیے ملائکہ کے بیچ میں بیٹھا ہے, بھائی خدا کی قسم کیا تماشا ہے, ملائکہ کی صفوں میں بیٹھا ہے مگر ملائکہ کو بھی نہیں معلوم کہ ابلیس ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں صاحب اتنے برے تھے تو بزم رسول میں کیسے بیٹھے تھے. بھائی جب ابلیس علیہ السلاموں میں جا سکتا ہے تو کہیں کسی کا چلا جانا, کہیں کسی کا بیٹھ جانا, خدا کی قسم یہ پرماڑ پتر نہیں ہے. کیونکہ وہ مومن آل فرعون جو فرعون کے دربار میں بیٹھا تھا, وہ مومن جس کو قرآن مومن کہہ رہا ہے, مومن کہہ رہا ہے قرآن, حدیث اور روایت اس کو مومن نہیں کہہ رہی ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ مومن تھا. بیٹھا کہاں تھا؟ فرعون کے دربار میں. تو بیٹھا ہے فرعون کے دربار میں مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن ہے, اور بیٹھا ہے صف ملائکہ میں مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ابلیس ہے. تو یہ جو معیار ہے یہ لوکیشن کے اعتبار سے ایمان کا تعلق نہیں ہے. وہاں پوچھا جائے گا تو سوال ہوگا. بھائی اکثر لوگ ہم سے کہتے ہیں, ہوتا ہے نا کہ صاحب ہیں امام تو سب نے بنائے مگر امامیہ ہم کو کہہ دیا. آپ غور کریں یہ فرقہ امامیہ ہم کو کہا جاتا ہے, اور اتنی جلدی تھی امام بنانے کی کہ نبی کا جنازہ چھوڑ کے بھاگ گئے. اتنی جلدی تھی کہ بھائی جلدی سے ذرا سا حالات درست کر لیا جائے اور اپنا کوئی آدمی بٹھا دیا جائے, اس سے پہلے کہ گورنمنٹ بنے, حکومت بنے, اپنا آدمی وہاں سیٹ ہو جائے. جنازہ رسول کا چھوڑ کے چلے گئے. بھائی اس سے آگے تو کچھ نہیں ہے معاملہ. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ قیامت کے دن وہاں بلایا جائے گا. اور بھائی قیامت ہے, ایک خلیفہ وقت کا بیٹا. بھائی سوچئے کہ آج کسی کے ابا کو ذرا سا عہدہ مل جاتا ہے تو صاحبزادے کے قدم زمین پہ نہیں ہوتے ہیں. امت مسلمہ کا جس کا باپ خلیفہ ہو اس کا صاحبزادہ کیسا ہوگا؟ وہ بیٹھا جا کے ممبر رسول پر بیٹھا, اور حسین موجود ہیں. حسین کی موجودگی میں وہ کہاں جا کے بیٹھا ہے؟ نانا کے ممبر پر. اور حسین نے اس کو ٹوک کے کہا اتر میرے باپ کے ممبر سے. بھائی کتنا سخت جملہ ہے, اتر میرے باپ کے ممبر سے. اس نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ حسین یہ ممبر آپ کے باپ کا کیسے ہو گیا. یہ بھی تو اپنے آپ میں دلیل ہے کہ علی ہی کا ممبر ہے. کہا اتر میرے باپ. وہ اتر آیا, اور اس کے بعد اس کے چہرے پہ ظاہر ہے کہ ایک مایوسی کے آثار, اور ابا حضور کا جلال مشہور ہے. آپ غور کر رہے ہیں, ان کو بے حد غصہ آتا تھا. اور ایک روایت میں نے ایسی بھی پڑھی ہے, اب وہ سنا دوں, اور حوالہ نہیں دوں گا, یہ جب کوئی مجھ سے پوچھے گا تب میں حوالہ دوں گا کہ بھئی کہاں سے پڑھی. ان کے غصے کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ, یہ واقعہ لکھا ہے ان کے فضائل میں لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ آرام کر رہے تھے, ان کو غصہ بہت آتا تھا. اب کہاں آتا تھا یہ میں اس پر طے نہیں کر پا رہا ہوں. تو وہ آرام فرما رہے تھے, کچھ شیروں نے حملہ کر دیا, شیر حملہ آور ہو گئے. تو کچھ ڈاکوؤں نے حملہ کیا, ڈاکوؤں نے جب حملہ کیا تو شیر ان کے دفاع میں آ گئے. شیر جو تھے وہ ان کے دفاع میں آئے. تو ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے شیروں کو دیکھا تو شیر ان کو دفاع کرتے ہوئے دکھائی دیا. یہ سب ان کے فضائل لکھے ہیں. اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ جو ہر میدان میں بھاگا تھا, یعنی میں اپنا تجزیہ کر رہا ہوں, جیسے ایک روایت کا تجزیہ ہوتا ہے
کہ جو ہر میدان سے بھاگا، ہر میدان سے اتنا بھاگا اتنا بھاگا اتنا بھاگا کہ میں آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ بھاگا تھا کہ ابھاگا تھا، بھاگا تھا کہ ابھاگا تھا۔ جو ہر جگہ ڈر رہا ہے، ہر جگہ ڈر رہا ہے، اور نہ صرف ڈر رہا ہے بلکہ دوسروں کو بھی ڈرا رہا ہے، یعنی مورال بھی ڈاؤن کر رہا ہے۔ جنگ خندق میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سر پہ ایسا لگ رہا ہے کہ پرندے بیٹھے ہیں کہ ہلیں گے تو اڑ جائے گا، اتنا ڈر رہے تھے، اور یہ صاحب اس میں پیش تھے۔ میں غور کیجئے گا، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں، آپ بھی سوچیں گے کہ یہ کس کے فضائل سنا رہے ہیں، مگر خدا کی قسم یہ خطاب میں نوجوانوں سے کر رہا ہوں۔ میری آج تک یہ نہ سمجھ میں آیا کہ جو ہر ایک کو دیکھ کے ڈر رہا تھا وہ شیروں کو دیکھ کے کیوں نہ ڈرا۔ آپ غور کر رہے ہیں، وہ جو شیر ان کے دفاع میں آئے تھے وہ شیروں کو دیکھ کے کیوں نہ ڈرا۔ اچھا، اس سے زیادہ ایک بات اور عرض کر دوں، وہاں جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو شیر آ گئے۔ پر خدا کی قسم یہ جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے، جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو دفاع کے لیے شیر آ گئے، مگر جب فیروز کا خنجر چلا تو ابو ہریرہ کی بلی بھی نہ آئی، وہاں بلی بھی نہ آئی مدد کرنے۔ بھئی یہ جملہ آپ نے بڑے سکون اور اطمینان سے سن لیا، مگر میں نے سنایا اس لیے ہے کہ ایک جگہ تو لکھ دیا کہ شیر آ گئے اور ان کا دفاع کیا، اور دوسری جگہ کیا لکھ رہے ہیں کہ صاحب بڑے مظلوم تھے، حملہ آور ہوئے۔ بھائی خدا کی قسم جناب سیدہ نے کہا تھا، سیدہ کہہ چکی تھی کہ جس طرح تو نے قبالہ فدق چاک کیا ہے اللہ تیرا پیٹ چاک کرے۔ یہ میں ایک بات عرض کر دوں، ہمارے بنائے ہوئے سچے اور ہیں۔ آپ نے مجھ سے بچے کا نام نکلوایا اور میں نے نام نکالا سعاد صادق، میں نے کہا صاحب مبارک ہو، بیٹے کا نام صادق ہے، اور بیٹا بڑا ہو کے جھوٹ بولنے لگا تو آپ برا مان گئے کہ مولانا آپ نے تو آئے تھے آج، آپ 20 برس پہلے آپ نے نام نکالا تھا صادق، اس کو تو سچا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی خدا کے لیے مجھے جانے دیجئے، مجھے کیا معلوم تھا، میں نے تو سعاد آیا، میرے ذہن میں نام آیا صادق، میں نے تو آپ سے کہہ دیا کہ بھائی محبت میں نام صادق رکھیے، تو میرا نام صادق رکھنا آپ کے بچے کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بھائی میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، بھائی زمانے کے بنائے ہوئے صادق اور ہوتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے صادق اور ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہم نے جن کو بنایا ہے وہ اور ہیں، جن کو اللہ نے بنایا ہے۔ بھائی اللہ جب کسی کو منتخب کرتا ہے تو کسی اور انداز سے منتخب کرتا ہے۔ ہمارے یہاں تو بزرگی دیکھی جاتی ہے، بھائی کس کی داڑھی سفید ہے، مثال کے طور پر کون بزرگ ہے وہی متقی ہے، جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے وہی تقویٰ ہے۔ جو کمر جھکا لے اور آہستہ سے بولے ہم کہتے ہیں ان سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے۔ تو ہمارا جو پیرامیٹر ہے اور ہمارا جو معیار ہے تقوی کا وہ بڑا ناقص ہے، بڑا عجیب و غریب ہے۔ لیکن خدا جب کسی کو منتخب کرتا ہے تو کس انداز سے منتخب کرتا ہے کہ طور پہ جناب موسیٰ علیہ السلام پہنچے۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، طور پہ جناب موسیٰ علیہ السلام پہنچے، اور طور پہ جب بلائے گئے تو کس انداز میں بلائے گئے کہ ایک آگ روشن تھی۔ بھائی غور کیجئے گا، آگ روشن ہے ایک پہاڑ پر، اور مفسرین نے لکھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام راستہ بھٹک گئے، رات ہے، اندھیری رات، تاریک رات، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ جناب شعیب کے پاس رہے تھے ایک مدت تک، جب ایک شخص کو ان کے ہاتھوں سے ایک شخص قتل ہو گیا تھا جو فرعون کا ماننے والا تھا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام شہر چھوڑ کے چلے گئے تھے مصر، اور ایک طویل مدت 10 برس کی مدت جناب شعیب علیہ السلام کے ساتھ گزاری، وہاں رہے، ان کی بیٹی سے عقد بھی ہوا، اور اس کے بعد جب اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو مفسرین نے لکھا کہ راستہ جناب موسیٰ علیہ السلام بھول گئے۔ آگے آگے بڑھ رہے ہیں، تاریک رات ہے، اندھیرا اور برفباری ہو رہی ہے، دیکھا کہ پہاڑ پر کوئی چراغ روشن ہے، دور سے دیکھنے سے لگا چراغ ہے، تو اپنے خاندان والوں سے اہل و عیال سے کہنے لگے کہ تم یہاں رکو، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی قافلہ جا رہا ہے۔ اور جو فرمائیے کہ سورہ طٰہٰ میں پورا واقعہ موجود ہے، کہنے لگے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی قافلہ جا رہا ہے۔ جب وہاں طور پہ جناب موسیٰ علیہ السلام پہنچے
تو دیکھا کہ پہاڑ درخت پر آگ روشن ہے، اور اس کے بعد جناب موسیٰ نے آج تک ایسا منظر ظاہر ہے کہ دیکھا ہی نہیں تھا. جب دیکھا کہ آگ روشن ہے تو جناب موسیٰ علیہ السلام ذرا سا گھبرائے. تو جیسے ہی گھبرائے، یہ دیکھیں علامت دکھا کے بلایا تھا طور پر، اور اس کے بعد آواز قدرت آئی، موسیٰ فنا اخترتک، اے موسیٰ ہم نے تم کو چن لیا. توجہ فرمائیے گا، ہم نے تم کو چن لیا. فاستمع لما یوحیٰ، اے موسیٰ اب جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں اس کو سنو. جناب موسیٰ کو پہاڑ پر تاریک رات میں، اندھیرا، کوئی موجود نہیں ہے دور دور تک، اور بلائے کس وجہ سے گئے؟ نبوتیں دینے کے لیے، کتاب دینے کے لیے، شریعت دینے کے لیے، حکم دینے کے لیے. اور جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ جاؤ ہم نے تم کو نبی بنایا ہے، اذهب الى فرعون، اب تم جاؤ، تمہارا کام یہ ہے کہ جا کے فرعون کی ہدایت کرو کیونکہ وہ ظلم کر رہا ہے. کیا جناب موسیٰ اکیلے ہیں؟ مگر ہم یہ اگر کہہ دیں کہ ہم جناب موسیٰ کو نبی نہیں مانیں گے، بھائی ہم نبی نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ جناب موسیٰ اکیلے ہیں. بھائی ہمیں کیا معلوم کہ نبی بنے تھے؟ معاذ اللہ. بھائی ذرا اس اینگل سے بھی بات سن لیجئے گا. ہمیں کیا معلوم نبی بنے تھے یا یہودیوں نے گڑھ دیا؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ بھائی ہو سکتا ہے بنی اسرائیل کے نبی ہیں نا، بنی اسرائیل کے نبی ہیں، ہو سکتا ہے بھائی جناب موسیٰ کو یہودی بہت مانتے ہیں، ہو سکتا ہے گڑھ دیا ہو سکتا ہے نبی نہ بنے ہو. تو خدا کی قسم امت جو ہے وہ گردن پہ میرے تلوار رکھ دے گی کہ صاحب آپ نے کمال کر دیا، آپ موسیٰ کو نبی نہیں مانتے. میں نے کہا بھائی میں کیوں مانوں؟ کیونکہ جناب موسیٰ اکیلے تھے، کوئی گواہ موجود نہیں تھا، تاریک رات میں نبوت ملی. بھائی میں تو یقین نہیں کرتا. تو کہنے لگے آپ دیوانے ہو گئے. بھائی قرآن میں ذکر موجود ہے، رسول کہہ چکے کہ یہ نبی ہیں. اما عجیب و غریب مزاج ہے، جس کو رات کے اندھیرے میں اکیلے نبوت ملے اس کو سب نبی مانتے ہیں، جس کو دن کے اجالے میں غدیر کے میدان میں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی ان کو رات کے اندھیرے میں نبوت مل رہی ہے بغیر گواہ کے، کہہ رہے ہیں نبی ہیں. دیکھیے جتنے بھی آتے ہیں طریقہ ہی یہی ہے، جتنے بھی آپ نیتا چنیے گا وہ کہیں گے یہی کہ بھیا ہم ہی ہیں، ہم سے پہلے جتنے تھے سب غلط تھے. بھئی یہی مزاج ہے، ساری دنیا کا یہی مزاج ہے. وہ جو امریکہ میں منتخب ہوتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ بھئی پچھلے والوں کی غلطی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے والے تو وہ تو سب پچھلے غلط. یہی مزاج ہے، نہ ہم سے بہتر کوئی تھا نہ ہم سے بہتر کوئی آئے گا. تو ہمارا مزاج اور ہے، قدرت کا مزاج اور ہے. قدرت نے جب رسول کو بھیجا تو یہ کہہ کے بھیجا کہ دیکھو تم کو ماننے کی شرط یہ ہے کہ تم سے پہلے جتنے تھے ان کو بھی مانا جائے، اور تمہارے بعد جتنے آئیں گے ان سب کو مانا جائے، ورنہ لا الہ الا اللہ بیکار ہو جائے گا اگر محمد رسول اللہ نہ ہو، اور محمد رسول اللہ بیکار ہو جائے گا اگر علی ولی اللہ نہ ہو. اور یہی شرط ہے. جناب موسیٰ کو اکیلے نبوت مل رہی ہے. اب دیکھیے طور پہ جب پہنچے ہیں تو گفتگو ہو رہی ہے، کلیم اللہ ہیں، گفتگو ہو رہی ہے. بھائی ایک ہاتھ میں چھالا پڑ گیا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے. زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا اگر آپ توجہ سے سنیں گے، عدم توجہ سے سنیں گے تب بھی زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا. یہ تو میں خالی اخلاقاً کہہ رہا ہوں. یہ جو ہاتھ جل گیا جناب موسیٰ کا، بھائی بچپن میں چھوٹے سے ہیں، اور ماں کو حکم دیا کہ دریا میں رکھو، صندوق میں رکھو، دریا کی موجوں کے حوالے کر دو. غور کر رہے ہیں؟ اور فرعون کا حکم یہ ہے کہ کوئی پیدا نہ ہو. اس کو نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ بھائی کوئی بچہ پیدا ہوگا تیری حکومت الٹ دے گا. تھا فرعون، مگر نجومیوں کی باتوں پہ اعتبار کر لیا. کمال ہے، امت عجیب ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں 12واں آئے گا. کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں تو یہی یقین ہے کہ آئے گا. کہہ رہے ہیں ہم کو نہیں یقین ہے، یعنی بغیر دیکھے خدا کو مان لیا. مگر عجیب و غریب منت ہے کہ جب تک کہ دیکھیں گے نہیں تب تک کہ مانیں گے نہیں. توجہ فرمائیے گا. جناب موسیٰ طور پہ پہنچے
اور اب جناب موسیٰ کو چنا جا رہا ہے، اور چنا کیسے جا رہا ہے؟ معجزات دیے جا رہے ہیں. بھائی ایسے تو نہیں بھیجا جائے گا. جناب موسیٰ آئیں گے، ظاہر سی بات ہے بھائی سچا بنا کے بھیجا جائے گا تو زمانے کے جھوٹے سچوں کو جھٹلائیں گے، یہ فطرت ہے. تو دو ہی کام کیے ہیں امتوں نے، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ فَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم میں بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے جھٹلایا ہمارے بھیجے ہوئے ہادیوں کو، اور تم میں بعض ایسے ہیں کہ جب جھٹلانے سے بس نہ چلا تو قتل کر دیا. بھائی غور کر رہے ہیں؟ قرآن الزام لگا رہا ہے کہ تم نے جھٹلایا، قرآن الزام لگا رہا ہے تم نے قتل کیا. بھائی جس زمانے میں قرآن آیا اس زمانے کے لوگوں نے نہ کسی نبی کو جھٹلایا، آخری رسول کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ سابق انبیاء کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے نہ کسی سابق نبی کو جھٹلایا اور نہ کسی سابق نبی کو قتل کیا. بھائی جب رسول کے زمانے کے لوگوں نے سابقہ انبیاء کو دیکھا ہی نہیں تو ان کو قتل کیا کرتے؟ ان کو جھٹلاتے کیا؟ جھٹلایا تھا ان کے باپ داداؤں نے، مگر یہ ان کے فعل سے راضی تھے. غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ ان کے فعل سے راضی. رسول کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کے باپ داداؤں نے سابقہ انبیاء کو جھٹلایا، قتل کیا، یہ سب راضی تھے. قرآن نے کہا راضی ہو تو تم بھی مجرم ہو. بھائی فلسفہ سمجھ لیجئے، جو بھی قتل حسین سے راضی ہو، کل کا یزید وہاں تھا، آج کا یزید یہاں ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ خالی آپ اسی لیے تو کہا کہ اللہم لعن من سمعت بذالک فرضیت بہ، اس پر بھی لعنت کہ جس نے اس داستان کو سنا اور اس سے راضی ہو گیا. راضی ہونے والے پر بھی لعنت، صرف قتل کرنے والا نہیں ہے. زیارت عاشورہ ہے. اور جناب موسیٰ جب آئے ہیں طور پہ تو کہا کہ بھئی معجزات تو لے جاؤ، زمانہ جھٹلائے گا تم معجزے دکھا دینا. توجہ فرمائیے گا، بس میں آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. ایک جناب موسیٰ کے ہاتھ میں پڑا ہے چھالا. چھالا کیوں پڑا ہے؟ کہ جناب موسیٰ کے سامنے جب فرعون کے سامنے گہوارے میں آئے ہیں جناب موسیٰ، گود میں دائی لے کر آئیے. اچھا ایک اور عجیب مسئلہ ہے، جناب موسیٰ دودھ نہیں پی رہے ہیں، اب ڈھونڈیا مچی ہے. ہمارے کیا لکھنؤ میں کہتے ہیں نا ڈھونڈیا مچی ہے، ڈھونڈیا مچی ہے. جناب موسیٰ دودھ نہیں پی رہے ہیں دائی کا. بھائی کمال ہے. بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں، نہیں پی رہے ہیں دودھ، نہیں پی رہے ہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے دائیوں کا دودھ موسیٰ پر حرام کر دیا. اتنے سے بچے کو جو گود میں ہے، چند دن کا بچہ، قرآن کہہ رہا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهَا الْمَرَاضِعَ، ہم نے دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ حرام کر دیا. بھئی خدا نے حرام کیا تھا، موسیٰ کو یہ کس نے بتایا کہ یہ دائیاں ہیں وہ ماں ہیں؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اللہ کا بھیجا ہوا ہادی، ظاہر ہے کہ گہوارے میں بھی ہادی ہے. کیا بات ہے بابا. بھئی اپنے بوڑھوں سے ان کے بچوں کو نہ ملائیے، دست ادب جوڑ کے. اب اس کے بعد کہیں گے کہ وہ 40 برس کے بعد نقطہ کفر کھرچا گیا. ہم آپ پلٹ کے اگر یہودیوں نے کہہ دیا کہ ہمارے رسول کو تو گہوارے میں پتا تھا حلال و حرام، تو آپ یہ سوچئے کہ جب ہم موازنہ کر رہے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں مقام فخر میں کہ صاحب ہمارے رسول موسیٰ کے سردار ہیں، تو کہاں کی باتیں ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تو فرعون نے کہا کہ وہ تو نہیں ہے کہ جس کے لیے میں چاہتا نہ تھا کہ یہ پیدا ہو، یہ وہ تو نہیں ہے. اس نے ایک جوہر منگایا اور ایک انگارہ منگایا. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، میں جناب موسیٰ کا قصہ نہیں پڑھنا چاہتا لیکن کہیں لے جانا چاہتا ہوں. بھئی اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ حسن کا مزاج اور، سنا ہوگا آپ نے حسین کا مزاج اور. دیکھیے بڑے چالاک لوگ ہیں. بھئی علامہ عرفان حیدر عابدی کا ایک جملہ میں نے کل پڑھا اور وہ آپ کو سنا لوں. کیا خوبصورت جملہ تھا، دل میں بیٹھ گیا. انہوں نے یہ فرمایا تھا کسی مجلس میں کہ جو 3rd کلاس کافر تھے، 3rd کلاس کافر، وہ 1st کلاس مسلمان ہو گئے. یہ آپ پریورتن غور کیجئے، یہ پریورتن ہم نے اپنے شہر میں بہت دیکھا ہے کہ پتہ چلا 3rd کلاس آدمی اور پتہ چلا ایک دم سے منتری بن گئے. یہ ایسا ہوتا ہے. میں کسی پہ کہہ نہیں رہا ہوں لیکن اگر چلی ہی جائے کہیں تو مجھے بھیا کون سا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں. یہ مزاج ہوتا ہے کہ پتہ چلا وہاں تو 3rd کیٹیگری میں تھے، یہاں آئے تو 1st کلاس ہو گئے.
اچھا آئے اگر فرسٹ کلاس مثلاً اگر ہو گئے اخلاق میں، بھائی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و حیات مثال کے طور پر، وہاں تو دھکے دے کے پیچھے دکھ رکھا جاتا تھا، یہاں اگر عزت دے دی گئی تو بھائی ذرا سے اپنی حد میں بھی رہی. بھائی عزت اگر دے دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے عزت پانے کا کہ آپ کو اگر نماز کی پہلی صف میں جگہ مل گئی ہے تو آپ اپنوں کو علی کے برابر سمجھنے لگی. بھائی ذرا ایسے کام نہ کیے جائیں. اب اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا، اس طبقے نے، دیکھیے جو پہلے وہ کیا کہتے ہیں ڈھول بجا بجا کے پیغمبر سے چندہ کر کر کے لڑتا تھا، جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب نہ ڈھول کام آئے گا نہ چندہ کام آئے گا، ان کا تو اسلام پھیل گیا، اس نے سوچا کہ بس اب انہی کے بیچ میں آ جاؤ، مسلمان ہو جاؤ اور اس کے بعد قیچیاں چلاؤ. سب سے بڑی دشمنی جو نبھائی گئی وہ مسلمان ہو کے آل محمد سے نبھائی گئی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ صاحب وہ اعتراض ہو رہے ہیں، کبھی رسول کی رسالت پہ اعتراض، کبھی مولا علی نے کوئی عمل انجام دیا. آپ سوچئے کہ بعض ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے یہ تک لکھا ہے کہ علی نے بھائی علی ہیں جن کے لیے پیغمبر کریں علی مع القرآن والقرآن مع علی. ابن تیمیہ نے لکھا کہ 19 مقامات پر علی نے قرآن کی مخالفت کی. دیکھیے یہ حسد ہے، یہ کینہ ہے. اور وہی قلم بھائی بنی امیہ کی کھائے گا تو آل محمد کے فضائل کون لکھے گا؟ بھئی یہ جو حسین ابن علی کربلا کے میدان میں رجس پڑھ رہے ہیں، بلا رہے ہیں، خطبے دے رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں زمانے کو؟ کسی پہ اثر نہیں ہو رہا ہے، مگر حسین اتمام حجت کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو جن کے پیٹ میں حرام ہو ان کو حسین کی بھی باتیں، رسول کی بھی باتیں ان پر اثر نہیں کرتی اگر پیٹ میں حرام ہو. اسی قلم نے لکھا کہ بڑے بھائی کے مزاج میں سلو تھی اور چھوٹے بھائی کے مزاج میں جنگ تھی، لہذا چھوٹے بڑے بھائی نے تو صلح کر لی تھی امیر سے، سیدنا سے. غور کیجئے گا. دیکھیے میں یہ اس اعتراض کا جواب میں آج بھی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور اگر اعتراض میں دم نہ ہو خدا کی قسم تعریف نہ کیجئے گا. جناب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد وہاں پہنچ گئے جہاں انتظام تھا کہ موسیٰ آئے نہ، وہیں پہنچا دیا. بھئی قدرت فرعونوں کو یہ بتاتی ہے کہ تم جن کو پیدا نہیں ہوتے دیکھنا نہیں چاہتے، ہم ان کو دنیا میں بھی لائیں گے اور تمہاری نگاہوں کے سامنے بھی لائیں گے. مگر فرعون ڈرا ہوا ہے کہ بھئی اس نے تو حکم دے دیا تھا کہ کوئی پیدا ہو قتل کر دو. اور جناب موسیٰ سامنے ہیں، کہنے لگا پہلے ایک امتحان ہو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ وہ بچہ نہ ہو کہ بڑا ہو کے پتہ چلا میری حکومت الٹ دے. اچھا ایک بات بتائیے ایمان سے کہ جناب موسیٰ کو جب حلال و حرام معلوم ہے آج، تو جناب موسیٰ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں وہیں ہوں؟ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ بھائی جب جناب عیسیٰ بول سکتے ہیں اندی عبداللہ، تو موسیٰ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ بھائی بول سکتے ہیں. بھائی اسی کا نام تو تقیہ ہے جو ہم پر بہت اعتراض ہوتا ہے کہ شیعہ کہاں سے گڑ لائے. بھائی ہمارا عقیدہ قرآن اور اہل بیت، ابو ہریروی حدیثوں سے ہمارا عقیدہ نہیں بنا ہے. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں. جناب موسیٰ خاموش ہیں. ایک انگارہ منگایا فرعون نے ٹیسٹ کو رہا ہے، اور ایک جوہر منگایا اور کہنے لگا کہ اگر یہ نبی ہے، اگر یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہادی ہے، اگر یہ ادھر سے آیا ہے تو خطا نہیں کرے گا. بھائی دست ادب جوڑ کے، فرعون ہے مگر اس کے بعد بھی یہ جانتا ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا خطا نہیں کرتا. کبھی کبھی امت کے مزاج پہ حیرت ہوتی ہے کہ رنگیلا رسول لکھ دیا معاذ اللہ. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو اب آپ غور کریں کہ ایک جوہر لایا گیا اور ایک طرف انگارہ ہے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام بھائی نبی ہیں، خطا کیسے کریں گے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بڑا جوہر کی طرف، وہاں سے جبرائیل چلے اور ہاتھ جو جوہر کی طرف بڑھ رہا تھا اس کو رکھ دیا انگارے پر. غور کر رہے ہیں آپ؟ جناب موسیٰ کا ہاتھ جل گیا ہاتھ. اور جناب بچپن ہے، ہاتھ جب جلا تو انگارہ منہ میں رکھ لیا، زبان بھی جل گئی، لکنت آ گئی. تبھی تو موسیٰ کو جب نبوت ملی تو کہنے لگے پروردگار ہارون کو ساتھ بھیج دے، وہ مجھ سے بہتر گفتگو کرتا ہے.
ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے پروردگار میری زبان کی گرہوں کو کھول دے۔ یہ کون سی گرہیں تھیں؟ یہ انگارہ جب زبان میں رکھا تھا اس کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام جب نبوت مل رہی ہے طور پہ دعا کر رہے ہیں۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، اب ذرا سا ریوائنڈ کیجئے، ذرا سا پیچھے آئیے۔ جب جناب موسیٰ پیدا ہوئے اور دائی کو جیسے ہی گھر سے باہر نکلتے ہوئے فرعون کے مخابرات کے لوگوں نے دیکھا، فرعون کے خاص لوگوں نے دیکھا، سمجھ گئے کہ کوئی مسئلہ ہے۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، اب تک ان کو نہیں پتا تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہو گیا۔ وہ اس کام پر مامور تھے کہ جیسے ہی کوئی پیدا ہو مار دو۔ بھائی غور کر رہے ہیں؟ جیسے ہی انہوں نے دائی کو نکلتے ہوئے دیکھا وہ فوراً گھر میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی جناب موسیٰ کی ماں نے آہٹ محسوس کی، بھائی نو مولود بچے کو گھبرا کے جلتے ہوئے تندور میں رکھ دیا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ جلتے ہوئے تندور میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو رکھ دیا۔ انہوں نے سب طرف دیکھا، ذہن بھی نہ گیا کہ جلتے ہوئے روشن تندور میں کوئی نومولود بچہ کیسے ہوگا۔ بھائی قدرت جسے بقا دینا چاہے، آپ غور کر رہے ہیں؟ جب وہ تفتیش کر کے چلے گئے تو جناب موسیٰ کی ماں جب متوجہ ہوئی تو خیال آیا کہ میں نے تو تندور میں رکھ دیا۔ گھبرا کے جیسے ہی ڈھکن کھولا، طبق کا ڈھکن جیسے ہی ہٹایا، دیکھا جناب موسیٰ انگاروں پہ مسکرا رہے ہیں۔ غور کیجئے گا، میں بڑی دور سے آپ کو لے کر آ رہا ہوں اور بس اس کے بعد آخری زحمت ہے اور ربط مصائب دوں گا۔ بھائی یہ اعتراض ذہن میں رکھیے گا کہ بڑے بھائی کے مزاج میں صلح، چھوٹے بھائی کے مزاج میں جنگ۔ بھائی اگر قرآن پڑھا اور سمجھا ہوتا تو یہ باتیں زمانہ کبھی نہ کرتا۔ آل محمد اگر سمجھ میں نہیں آ رہے، قرآن کی آیتوں سے آل محمد کے فضائل ملا کے دیکھ لیجئے، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اگر قرآن نہ سمجھ میں آئے، نہج البلاغہ سے ملا کے دیکھ لیجئے۔ غور کر رہے ہیں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام مسکرا رہے انگاروں پر، اور خدا کی قسم موسیٰ کیا جلتے، وہ لباس جو جناب موسیٰ پہنے ہوئے تھے وہ بھی نہ جلا۔ کیا بات ہے، دیکھیے آپ غور کر رہے ہیں، ہم نے علم کا پرچم چوما، تابوت کا کپڑا چوما، مثال کے طور پہ تعزیے کا کاغذ چوما، کہنے لگے یہ کپڑا، یہ کاغذ، یہ شفا دے گا۔ احمقوں نے اگر فطرس کا واقعہ غور سے پڑھا ہوتا، کہاں سے مس ہوا تھا فطرس؟ گہوارے سے حسین کے، حسین سے نہیں، کیا بات ہے، حسین سے مس نہیں ہوئے فطرس، گہوارے میں ہے حسین اور فطرس مس ہوا۔ تو برکت جو ہے وہ جناب موسیٰ نہ جلے، میری سمجھ میں آ گیا۔ بھائی وہ اللہ کے نبی ہیں، مگر کپڑا بھی نہ جلا، کیوں؟ کیونکہ موسیٰ سے مس تھا۔ مگر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ جس کی زندگی آگ سے انگاروں کے بیچ میں دہکتے ہوئے طبخ میں موسیٰ سلامت ہیں، وہاں کیسے جل گئے؟ وہاں موسیٰ کیسے جل گئے کہ جب فرعون کے دربار میں اس نے کہا بھائی امتحان ہو جائے، ہاتھ بھی جلا، زبان بھی جلی۔ ارے ملا جی نے واقعہ پڑھا اور پڑھا دیا اور سمجھ میں بھی آ گیا کہ وہاں موسیٰ جل گئے، یہاں موسیٰ نہیں جلے، دونوں واقعے قرآن میں۔ مگر جب حسن کا واقعہ پڑھا تو کہنے لگے مزاج اور ہے، کربلا کی جنگ سنی، کہنے لگے مزاج اور تھا۔ بھائی مزاج جو حسن کا ہے وہی حسین کا ہے، جیسے موسیٰ کا جسم ایک ہے ویسے حسنین کا مزاج ایک ہے۔ بھائی بات سمجھ لیجئے، وہاں جلا کے زندگی بچانا تھی، وہاں فرعون کے سامنے جلا کے موسیٰ کو بچانا تھا، یہاں گھر میں نہ جلا کے بچانا تھا۔ مقصد تھا زندگی بچانا، ویسے ہی مقصد تھا اسلام بچانا۔ کل حسن کی صلح سے بچا، آج حسین کی جنگ سے بچا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ رہے ہیں محمد وآل محمد۔ غور کر رہے ہیں، مقصد ہے جنگ، مقصد جنگ اور صلح نہیں ہے۔
بھائی دونوں رسول خدا کے بیٹے ہیں، رسول صلح بھی کر رہے ہیں، رسول جنگ بھی کر رہے ہیں، تو رسول کا مزاج تو ایک ہی ہے۔ اور میں کتاب میرے گھر میں موجود ہے، کتب خانے میں موجود ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، بھائی کتنا مستند نام ہے، محدث دہلوی ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ رسول خدا جتنے بھی انبیاء آئے یا تلوار سے شہید ہوئے یا زہر سے شہید ہوئے، تو اگر رسول خدا تلوار سے مارے جاتے تو زہر سے نہ شہید ہو پاتے، اگر زہر سے شہید ہوتے تو تلوار سے نہ شہید ہو پاتے۔ قدرت یہ چاہتی تھی کہ یہ جو دونوں شرف ہیں، زہر والا اور تلوار والا، یہ دونوں رسول کو ملیں، لہٰذا دو بیٹے عطا کیے۔ یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہے ہیں کہ دو بیٹے خدا نے عطا کیے، اور ایک کے لیے یہ مقدر کہ وہ زہر سے مارا جائے، اور دوسرے کے لیے یہ مقدر کہ وہ تلوار سے مارا جائے۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں شہادتیں جو نواسوں کو نصیب ہوئیں، در حقیقت یہ رسول خدا کی شہادتیں اور کر رہے ہیں۔ یہ جو حسین کا قتل ہونا ہے، یہ کس کا قتل ہے؟ وہ لکھ رہے ہیں یہ حسن کی شہادت کس کی شہادت ہے؟ یہ دونوں شہادتیں رسول خدا کی شہادتیں ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں حسین کون ہے؟ نمازوں کے لیے جان دینے والے کا نام نہیں ہے۔ یہ میں بغیر کسی تکلف کے عرض کر دوں، اسلام کے لیے حسین نے جان نہیں دی، حسین خود اسلام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھ پر اعتراض کرے، بھائی میں تو موسوی سید ہوں اور شجرہ لیے ٹہل رہا ہوتا ہوں، میں آدھے سے زیادہ تو حفظ ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہے غلو ہے اور حد سے بڑھا دیا۔ وہ جو صوفی ہیں اجمیر میں، ان کی درگاہ پہ چلے جائیے تو وہاں یہی لکھا ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ حسین دین ہے، یعنی خود ذات حسین۔ اسی لیے تو ان کی محبت کے بغیر کسی بھی عمل کو قابل قبول نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے اگر ان کی محبت دل میں نہ ہو۔ حر جب آئے ہیں جناب حر، اب تک حر کا کیا کام تھا کہ حسین کو گھیر رہے تھے، اور ایک مرتبہ جب لجام فرس کو تھاما تھا تو کیا کہا تھا حسین نے کہ حر تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے، چاہتے تو حر کا پلٹ کے جواب دے دیں، مگر خیال آیا کہ میں کس سے مخاطب ہوں، یہ کس کا بیٹا ہے؟ کہنے لگے فرزند رسول اگر آپ کی والدہ کی عظمت میرے دل میں نہ ہوتی۔ اب جب آئے 10ویں محرم کو اور قدموں پہ سر رکھا تو حسین نے کہا حر میں نے معاف کیا اور میرے رب نے معاف کیا۔ یہ جو جملے ہیں حسین ابن علی کے، میں اور میرا رب، آپ غور کریں بھائی انسان خود تو معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ جملہ تو وہی کہے گا کہ جو مرضی معبود سے اس طرح واقف ہو جس طرح وہ خود اپنی مرضی سے واقف۔ میں نے معاف کیا اور میرے رب نے معاف کیا۔ اور کہنے لگے حر تمہاری بخشش تو اسی دن ہو گئی، اس دن تمہاری بخشش ہو چکی۔ کہا مولا کس دن؟ کہا اس دن جس دن تم نے لجام فرس کو تھاما تھا، اور ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے، اور تم نے پلٹ کے کہا تھا کہ فرزند رسول اگر آپ کی والدہ کی عظمت دل میں نہ ہوتی۔ بس حر یہی بات یاد رکھنا کہ جس کے دل میں ہماری ماں کی عظمت آ جائے اس پر نار دوزخ حرام ہو جاتی۔ کربلا میں ایک عجیب و غریب مظلومی ہے حسین کی، عجیب مظلومی ہے۔ لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں حسین، جنازوں پہ جنازے لا رہے ہیں، اور اتنے شجاع ہیں، اتنے بہادر ہیں۔ عام طور پر شجاعت کا ذکر کس کی ہوتا ہے؟ مولا ابو الفضل العباس کی، لیکن خدا کی قسم حسین سے زیادہ، اور یہ میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں، میرے پاس جناب عبداللہ جناب زینب کے شوہر کے سلسلے میں وہ روایت موجود ہے کہ جب جناب زینب سے انہوں نے کہا تھا کہ شہزادی مجھے بتائیے کہ کربلا میں حسین لڑے کیسے، اس لیے کہ میں نے صفین کے میدان میں مولا علی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میری تمام اولادوں میں سب سے زیادہ شجاع حسین ہے، عباس سے زیادہ شجاع۔ اور ایسی جنگ کی ہے حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں، 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد ایسی جنگ کی ہے کہ فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرائی، اور لوگ واسطے دینے لگے، لشکر یزید کے سپاہی
حسین علی اکبر کا واسطہ تلوار روک لی. میں چند باتیں عرض کروں. جوان بیٹا، اللہ اکبر، جب جناب علی اکبر پیدا ہوئے تو جناب ام لیلہ کے حجرے میں رات کے کسی پہر جناب ام لیلہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ جناب علی اکبر کے گہوارے کے نزدیک کوئی سایہ ہے. تو ایک مرتبہ پکار کے کہا کہ کون ہے اور میرے گہوارے کے بچے کے گہوارے کے نزدیک کیا کر رہا ہے؟ کہا ام لیلہ گھبراؤ نہیں، ہم حسین ہیں. گھبراؤ نہیں ام لیلہ، ہم حسین ہیں. کہا والی رات کے اس پہر کہ بچے کے گہوارے کے نزدیک کیا کہہ رہے ہیں؟ جملہ سنیے گا حسین کا، خدا کی قسم. کہنے لگے ام لیلہ علی اکبر کی محبت میں ہمیں نیند نہیں آتی، ہمیں نیند نہیں آتی ام لیلہ. وہ آہستہ آہستہ جب علی اکبر بڑے ہوئے، جوان ہونے لگے، وہ ایک مقام پہ جب کربلا کے قریب جب قافلہ پہنچنے لگا، ابو الفضل عباس نے کیا کہا تھا؟ علی اکبر بیٹا گھوڑے کو بابا کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ رکھنا، اس لیے کہ جوان بیٹا بوڑھے باپ کا سہارا ہوتا ہے. اور دیکھو ہم پردے کی ذمہ داری ہماری ہے، علی اکبر تم بابا کے ساتھ رہنا. اور ایک مقام پر قادسیہ کے قریب حسین آگے بڑھ رہے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہیں. ایک مرتبہ کچھ دیر کے لیے حسین کی آنکھیں بند ہوئیں اور آنکھوں کو کھولا تو کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اکبر نے کہا کہ بابا یہ جو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اس کا کیا محل ہے؟ کہا علی اکبر ابھی میں نے کچھ دیر کے لیے میری آنکھیں بند ہوئیں اور ایک خواب سی کیفیت مجھ پر طاری ہوئی کہ اتنے میں نے سنا کہ کوئی آواز دے رہا ہے کہ یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے. کہنے لگے بابا السنا علی الحق، اے بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا علی اکبر میرے لال اگر ہم حق پہ نہ ہوئے تو کون حق پہ ہوگا؟ عزیزان محترم، جب کربلا کا میدان سج گیا تو کیا کیفیت ہے کہ ایک ایک کر کے جنازوں پہ جنازے آ رہے ہیں. اور حسین جب کسی شہید کا جنازہ اٹھانے جاتے ہیں تو گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے ایک ہاتھ سے لجام فرس تھامتے ہیں اور ایک ہاتھ سے اس شہید کا جنازہ اٹھاتے ہیں. یہ شجاعت حسین ابن علی ہے. کربلا کے میدان میں 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد 10ویں محرم تو پیاس اور بھوک کا چوتھا دن ہے اور جنازہ ایک ہاتھ سے اٹھاتے ہیں اور لشکر یزید کے سپاہی یہ پورا منظر اپنی نگاہوں سے اٹھ کے دیکھتے تھے. یہ جلال تھا حسین کا. مگر اللہ کی قسم جب علی اکبر نے میدان سے پکارا تو مقتل لکھتا ہے کہ حسین 7 مرتبہ گرے، 7 مرتبہ گرے اور اٹھے، اور جب 7ویں مرتبہ اور آخری مرتبہ گرے تو اٹھ نہ پائے. چلائے بتاؤ علی اکبر کدھر آئیں، ڈھونڈے تمہیں اب بحر میں یا سوئے بر آئیں، بیتاب ہے دل قلب میں لشکر کدھر آئیں، تم اٹھ نہیں سکتے تو ہم ہی لاش پر آئیں. ماں باپ کے جینے کا صلہ لے گئے بیٹا، عہدہ جو تمہارا تھا ہمیں دے گئے بیٹا. گھٹنیوں کے بل چلتے چلتے علی اکبر کے جنازے پر پہنچے. ابھی بیٹا زندہ ہے، سینے میں برچھی کی انی ٹوٹی ہے. بس 2 جملے میں اور عرض کروں گا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. کہ کڑیل جوان کے جنازے پہ جب پہنچے ہیں تو دیکھا کہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں علی اکبر. سینے سے برچھی کی انی یہ کہہ کے نکالی کہ بابا 2 انگلیوں پہ در خیبر اٹھانا آسان تھا. آؤ بابا ذرا حسین کی مصیبت کا امتحان لو. جنازہ علی اکبر کا جب فسطاط میں لے آئے، فسطاط میں علی اکبر کا جنازہ آ گیا. کہا جاؤ زینب جا کے ماں کو خبر کر دو کہ جوان بیٹے کا جنازہ آ گیا. جب جناب ام لیلہ کے پاس جناب زینب آئیں، خدا کسی ماں کو نہ یہ منظر کبھی دکھائے اور نہ یہ جملے کبھی سنوائے. کہنے لگے بھابی جان چلیے علی اکبر کا جنازہ آیا. کیا کیا جناب ام لیلہ نے؟
ماں باپ کی محبت کیا ہوتی ہے؟ جب علی اکبر نے پکارا تھا تو حسین کیا کہہ رہے تھے؟ علی اکبر تمہارے بعد مجھے کچھ نظر نہیں آتا. یہ جملے ہیں علی اکبر کے. اللہ دنیا بعدک لفا، اے میرے لال علی اکبر تمہارے بعد زندگانی دنیا پہ خاک ہے. ادھر جناب زینب آئیں اور کہنے لگیں بھابی جان چلیے، جوان بیٹے کا جنازہ آیا ہے. جناب ام لیلہ مصلی پہ بیٹھی تھی، دعا کر رہی تھیں، جناب علی اکبر کے لیے دعا کر رہی تھیں. ماں کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی. جیسے ہی آ کے کہا جناب ام لیلہ اٹھی، بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. جناب ام لیلہ اٹھی اور ایک مرتبہ وہ خیمہ جناب ام لیلہ کا سامنے دروازہ ہے، جناب زینب نے آ کے سامنے سے پکارا بھابی جان چلیے. ایک مرتبہ بائیں جانب چلی، خیمے کی دیوار سے ٹکرائیں، کبھی دائیں جانب چلی، خیمے کی دیوار سے ٹکرائیں، کبھی مشرق میں چلی، کبھی مغرب میں چلی. جناب زینب نے گھبرا کے کہا بھابی جان یہ کیا عالم ہے؟ کہنے لگیں بہن زینب علی اکبر کے بعد ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. گھبرا گئیں شہزادی زینب، آگے بڑھیں، بھابی کا ہاتھ تھاما، کہا بھابی جان آئیے میرے ساتھ چلیے. فسطاط میں جناب علی اکبر کے جنازے کے سامنے لا کے جناب ام لیلہ کو کھڑا کر دیا. ایک مرتبہ روتی ہوئی آنکھوں سے علی اکبر کا جنازہ دیکھا، کہنے لگے اس وقت سب چلے جائیں، میں رہوں گی اور میرا بیٹا علی اکبر رہے گا، باقی سب چلے جائیں. ساری بیویاں جتنی بھی موجود تھیں سب سر جھکا کے روتے ہوئے خیمے سے باہر چلی گئیں، صرف حسین رہ گئے. کہنے لگے والی اگر مناسب سمجھیے گستاخی نہ ہو تو اس وقت آپ بھی چلے جائیں، مجھے میرے بیٹے کے ساتھ تنہا چھوڑ دیں. حسین سر کو جھکا کے باہر چلے آئے. کچھ دیر گزری، ایک مرتبہ کہنے لگے بہن زینب ذرا جا کے دیکھو تو ماجرا کیا ہے. اب جو شہزادی زینب آئیں، خیمے کا پردہ اٹھایا، عجیب منظر تھا. جناب ام لیلہ نے علی اکبر کا خون جگر ہاتھوں پہ مل لیا، سینے پہ مل لیا، چہرے پہ مل لیا. کہا بھابی جان کے کیا کیا؟ کہا اے بہن منت مانی تھی جب میرا بیٹا دولہا بنے گا، ارے مہندی لگاؤں گی، کربلا میں میری منت تو جڑ گئی. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون.